السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کا اپنے چینل پرواز میڈیا کے ہفتے واری پروگرام خطبہ جمعہ کے چوتھے ایپیسوڈ میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے اتحاد و اتفاق کی اہمیت۔ محترم ناظرین، خطاب شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر فرمائیں۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بر صغیر میں بھی اور عالمی سطح پر بھی مسلمانوں کی ذلت، پستی، محرومی، رسوائی، تنہائی، ناکامی، مغلوبیت اور مظلومیت، ادبار و پستی، نیز زوال و انحطاط کی دو بنیادی وجوہات اور اسباب ہیں۔ ایک دین و شریعت سے دوری و بے تعلقی، دوسرے آپسی اختلاف و انتشار اور باہمی کشمکش اور کھینچتان۔ جب تک مسلمان ان دو چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور ان دونوں پہلوؤں کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نہیں لائیں گے، ان کی ادبار و نکبت، محرومی اور ناکامی و بربادی کی تاریخ طویل سے طویل تر ہوتی چلی جائے گی۔ مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اعتصام بحبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا بھی ضروری ہے اور اجتماعیت بھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس جانب ہمیں یوں متوجہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں منتشر اور متفرق نہ ہو۔ خدائے وحدہ لا شریک لہ نے مسلمانوں کو ایک امت بنایا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، ایک کتاب کو ان کی زندگی کا دستور بنایا اور تمام نبیوں پر ایمان لانے کے ساتھ ایک آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو باہم اختلاف و انتشار، تفرقہ نزاع اور آپسی جنگ و جدال سے سختی سے منع کیا اور ایک جسم کے اعضاء کی طرح باہم مربوط، متحد اور معاون و منظم رہنے کا حکم دیا۔ مسلمان جب تک اس حکم اور فرمان کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے وہ پوری دنیا پر چھا گئے، لیکن جب منتشر ہو گئے اور خود ایک دوسرے کے حریف اور مقابل ہو گئے تو ناکامی اور نامرادی ان کا مقدر بن گیا اور وہ پوری اقوام عالم کی نظر میں بے حیثیت اور بے وقت ہو گئے، کنکر و پتھر کی طرح بے قیمت اور بے وقت ہو گئے۔ یہ ساغر و شیش، لال و گوہر سالم ہو تو قیمت پاتے ہیں، یہ ساغر و شیش، لال و گوہر سالم ہو تو قیمت پاتے ہیں، یوں ٹکڑے ٹکڑے ہوں تو فقط چبھتے ہیں، لہو رلواتے ہیں۔ اسلامی مخالف طاقتیں، بلکہ یہ کہیے کہ یہ شیطانی طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں اور وہ اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو باہم متحد، منظم اور مربوط نہ ہونے دیں، انہیں تسبیح کے دانوں کی طرف بکھرنے پر مجبور کر دیں اور انہیں آپس میں لڑا کر ان کی طاقت و قوت اور شان و دبدبہ کو کمزور کر دیں اور انہیں اپنے مفادات کا لقمہ بنا دیں اور سیاسی طور پر اچھوت اور معاشی طور پر انتہائی کمزور اور بے بس کر دیں اور ان کو اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری بھی نہ رہنے دیں۔ یہ وقت یقیناً ہمارے لیے انتہائی نازک اور حساس ہے، مشکل اور پریشان کن ہے، لیکن ہم خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ حالات بدلیں گے اور مسائل اور پریشانیوں کا جو ہجوم ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ حالات مسلمانوں کے حق میں ہوں گے، شرط یہ ہے کہ پہلے مسلمان اپنی صفوں کو متحد کریں، اپنی شریعت کو اپنا مقصود بنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور ملت کے اجتماعی مفاد کے لیے اپنی اپنی دشمنیاں چھوڑ دیں۔ اگر مسلمان خود آپس میں جھگڑیں گے تو بنیادیں کمزور ہو جائیں گی اور ملت کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور اگر ان جھگڑوں اختلاف کو بھول کر دین کی حفاظت اور ملت کے استحکام کے لیے باہم متحد ہو جائیں گے تو یقیناً اس ملک اور موجودہ پرخطر ماحول میں بھی اپنی پوزیشن اور حیثیت باقی رکھ سکیں گے اور خود بھی طاقتور رہیں گے اور اسلام کی بھی حفاظت اور سربلندی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے علماء کرام اور مصلحین امت ہمیشہ مسلمانوں کو ان دو باتوں کی طرف متوجہ کرتے رہے ہیں کہ مسلمان باہم متحد رہیں، اجتماعیت کا ثبوت دیں اور اختلاف و انتشار، نزاع و تفرقہ سے بچیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے واپس ہوئے تو انہوں نے برملا اس کا اظہار و اعتراف کیا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی و دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن مجید سے دوری، اس کا چھوڑنا، دوسرے آپس کے اختلاف اور خانہ جنگی۔ اس کے بعد انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنی باقی زندگی قرآن مجید کی تعلیم اور اتحاد امت کے لیے وقف کر دوں گا۔ گو اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اس دار فانی میں بہت کم دن رہے۔ ماضی قریب کے ایک متبحر، فقیہ النص
فقیہ النفس اور عبقری عالم دین، امت مسلمہ کے ہدی خواں، نقیب ملت، قاضی شریعت حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاد ملت کو اپنی زندگی کا مشن اور وظیفہ بنایا تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر مسلمانوں کو اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کی دعوت دیتے ہوئے اپنے کلیجے کو نکال کر امت سے یوں خطاب فرمایا تھا: اتحاد کب ضروری نہیں رہا، لیکن موجودہ حالات میں جب کہ آپ کے بدخواں بڑے بڑے بنیادی اختلاف کے باوجود صرف آپ کی عداوت اور دشمنی کے جذبے سے متحد ہو رہے ہیں، جن لوگوں کا ایک ساتھ ایک اسٹیج پر بیٹھنا بھی ناقابل تصور تھا، وہ ایوان اقتدار میں ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، اور لوگ آب و آتش کے اجتماع کو کھلا ملاحظہ کر رہے ہیں، آگ پانی کے اکٹھا ہونے کا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے اتحاد اور وحدت کلمہ پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اگر تاریخ کے اس نازک موڑ پر بھی ہم نے اپنی صفوں کو متحد نہیں رکھا اور اپنے کو انتشار سے نہیں بچایا، تو اس سے زیادہ بدبختی اور کم نصیبی کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور اس طرح سے ہم یقیناً اس ملک میں ایک باعزت قوم کی حیثیت سے رہنے کا حق کھو دیں گے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اس وقت اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہماری زبان وحدت امت کا بیان ہو، ہمارا قلم محبت کا نقیب اور دلوں کو جوڑنے کا سامان ہو۔ چھوٹے چھوٹے جزوی اور فروعی مسائل میں ہم اپنے آپ کو الجھانے سے بچیں، سیاسی وابستگیوں کو امت کے وسیع تر مفادات کی راہ میں حائل نہ ہونے دیں۔ یہی اس وقت دین سے اور امت سے محبت کا تقاضا ہے۔ اگر ہم نے اپنی صفوں کو متحد رکھا اور کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جو ہماری راہ سے نہ ہٹے، اور کوئی دشواری نہ ہوگی جو آسان نہ ہو۔ کاش امت اپنے بھولے سبق کو یاد کر لے اور متحد ہو کر یہ ثابت کر دے کہ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم۔ قوم گویا جسم ہے، افراد ہیں اعضائے قوم، منزل صنعت کے رہ پیمانے ہیں دست و پائے قوم۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔